عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کی بربادی کرنا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ راجیہ کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے پریوار کے اپبھوگ کے لیے نہیں ہے، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ کسی کا عیب برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ پورن وشواس کے ساتھ سونا سندیہ کی استھتی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو ویرتھ اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، نقاب ہوتے ہیں۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ
लज्जत के लिए मत करना, क्योंकि लज्जत ख़त्म गुनाह बाकी रहेगा, और कोई नेकी तकलीफ़ की वजह से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी। जब नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए तो वह कभी ख़त्म नहीं होती। जाहिल के सामने अकल की बात मत करो, पहले वो बहस करेगा फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होके कि उसी बाजार में उनका कफन मौजूद है। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाए। तुम जो एक गाली मजाक और गुस्से में देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बनता है। जब गुनाह के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुसलसल तुम्हें मिलती रहे तो तुम होशियार हो जाना कि तुम्हारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि जिनकी माँ नहीं होती उनके बच्चों को दुआ कौन देता है? आपने फरमाया कि कोई ज़िल अगर सूख भी जाए तो मिट्टी से नमी नहीं जाती, इसी तरह माँ के इंतकाल के बाद भी अपनी औलाद को दुआ देती रहती है। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, क्योंकि इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। किसी ने हज़रत अली से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? हज़रत अली ने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को ज़्यादा कीमती चीज़ से क्यों तस्बीह दी? तो हज़रत अली ने फरमाया, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार भी आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। अखलाक एक दुकान है और ज़बान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिस इंसान में वफादारी नहीं, उसे दोस्ती का मतलब है खुद को जलील करना।